قربانی یوں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر تمام امتوں میں آتی ہے، لیکن جو قربانی ہم کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سنت ابراہیمی۔ ٹھیک ہے، یہ سنت ابراہیمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا ہم اس کی نقل کرتے ہیں، کرتے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عادت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوئی کہ آپ کو ایک تو انتہائی بڑھاپے میں فرزند ارجمند عطا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور امین تھے نور محمدی کے بھی، خود بھی رسول تھے اور اللہ کے محبوب تھے، تو نور علی نور، پھر ایسا فرزند روشن پیشانی۔ جب فلما بلغ معہ السعی، ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، اب 2.5 سال کا بچہ بھی چل پڑتا ہے، 3 سال کا بھی انگلی تھام کے چل پڑتا، جب چلنا شروع ہوئے تو حکم ہوا کہ اسے میری راہ میں ذبح کر دیجئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں کو جس نے اتنی امتحان جھیلے تھے، اب ایک نئے امتحان میں نہیں ڈالا، اور پھر آپ نے خواب دیکھا تھا، یہ حکم خواب میں آیا تھا، آپ نے خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا بچے کو پھر آ کے لاتے ہیں، ایسے تیار کر دو، اسے نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ، چلو ساتھ لے کر چل دیے کہ ذرا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ تو وہاں جب مینا میں پہنچے تو پھر بیٹے سے بات کی، اگرچہ وہ 3.5-4 سال کا ہوگا، 3 سال کا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یا ابت انی رأیٰ فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر، فانظر ماذا تری، اب اس بات پہ غور کر، تو کیا کہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، اس بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے۔ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، آپ کو حکم ہوا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی صابر پائیں گے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو اس میں میرے لیے ذبح ہونے کا حکم بھی موجود ہے، اس کی الگ سے کیا ضرورت تھی، تو یہ حکم میرے لیے بھی ہے، آپ ذبح کر دیں۔ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، بچے کی آنکھوں کے پٹی باندھی، آخر نبی بھی انسان ہوتے ہیں، بشر تو ہوتے ہیں، بشری خصوصیات تو انبیاء میں بھی ہوتی ہیں، اب ایسا بچہ ذبح کرنا آسان کام تو نہیں تھا۔ پھر اسے الٹا انہیں لٹا دیا، چھری چلا دی، خون کا فوارہ چھوٹا، گردن کٹ گئی، تسلی ہو گئی، ذبح ہو گیا، تو آنکھیں کھولیں، پٹی اتاری تو دیکھا وہ تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہوا پڑا، تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میرا تو قربانی تو میری نہ ہوئی، تو اب فوراً وہی آئی قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر، آپ نے تعمیل ارشاد کر دی، یہ میری قدرت تھی کہ میں نے اسماعیل کی جگہ وہاں جنت سے دمبا پہنچا دی، یہ میری قدرت تھی، آپ کو جو حکم ملا تھا آپ نے تعمیل کر دی۔ اب اس پہ کس طرح کی رحمتیں، کیسے انوارات، کیسی برکات نازل ہوئی ہوں گی، جو پہلے قربانیاں تھیں ان کی اپنی حیثیت تھی، یہ تو ایک الگ قسم کی، اور اس کی کس قسم کی برکات، کتنی رحمت الہی برسی، کتنا اہتمام رب العالمین نے کیا، جنت سے دمبا بھیجا، ذبح کرایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ تو ہم اس حکم کی تعمیل جو حضور نے کی، اس کے میں ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قربانی کرتے ہیں۔ اس کا نام سنت ابراہیمی اس لیے پڑ گیا کہ یہ قربانی اس طرح کی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس طرح کی نہیں جس طرح پہلی امتیں دیتی تھی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اب جو قربانی کرتا ہے، ایک جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کے خلوص کے مطابق اس طرح کے انوار آتے ہیں جیسے اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر آئے تھے۔ قربانی کی اصل حقیقت تو یہ ہے۔ باقی قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے خون بہانے یا گوشت کی ضرورت نہیں ہے،
وہ تمہاری وہ کیفیات کو دیکھتا ہے کہ کس خلوص سے تم قربانی کر رہے ہو، کس تصور سے کر رہے ہو، کس یاد میں کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی ان انوارات میں سے کوئی کرن ہی عطا کر دے. میں بیٹا تو نہیں، ایک جانور، ایک دمبا، ایک بکرا، ایک گائے بیل میں شراکت کچھ تو میں کر رہا ہوں، اور وہ جتنی ممکن ہو سکے کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان کیا، حالانکہ آپ کے ہاں ہمیشہ تندرستی رہتی تھی. بالکل صحیح. تو نہر کیے 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے اقدس سے کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا. تو آپ کی عمر مبارک دنیاوی بھی 63 برس ہوئی. صحیح. تو قربانی کا یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہو، 1 کرے، 2 کرے، 10 کرے، 50 کرے، 100 کرے، اس کیفیت میں ڈوب کر کرے. اللہ اکبر. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر خود ذبح کرے تو بہت اچھی بات ہے. یہ کیفیت طاری کر کے اللہ سے عجز و نیاز سے کہ یا اللہ میں بیٹے تو نہیں، میری اتنی جرأت نہیں، لیکن ایک جانور تو تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، کوئی ذرا ان تجلیات کا، اس جلوے کا، اس رحمت کا مجھے بھی عطا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کوئی شک نہیں ہے. بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ اصل بات تو اس قلبی ارادے اور باطنی کیفیت پر ہے. قربانی کی حقیقت تو یہ ہے. بالکل صحیح.